اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر ہے یوم پاکستان، روداد یوم پاکستان یا وہ یوم آزادی پر بھی دے سکتا ہے۔ اس کے دو عنوان ہو سکتے ہیں، یوم پاکستان یا یوم آزادی۔ دونوں عنوان جو ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں، وہ دونوں میں سے کوئی ایک عنوان دے سکتا ہے۔ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے روداد یوم پاکستان آ جائے تو کیسے لکھنی ہے، یوم آزادی اگر ہماری روداد آ جاتی ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے رائٹ کرنی ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے میں نے آپ کو مشترک نکات، ہمارے پریویس لیکچر جو ہوا تھا جس میں ہم نے روداد کا پیٹرن پڑھا تھا، تو اس کے بعد پیٹرن کے بعد چند ایک مشترک نکات بتائے گئے تھے کہ جو ہمارے لیے ہر روداد کے لیے اہم ہوتے ہیں، ان پر ہم نے بات کی تھی۔ تو میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرا دوں کہ اگر وہ تعلیمی ادارہ کے زیر اہتمام منعقد تقریب ہے، اگر کہ تعلیمی ادارے میں تقریب آپ کی منعقد ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے جو اہم پوائنٹ ہیں، ادارہ کی شاندار روایت جس میں اس کا اعلان کرنا ہے، وقت، تاریخ، یہ کب ہماری جو ہے ہم نے جو یہ جو ہے ایک تقریب کب ہم نے منعقد کرنی ہے، یوم پاکستان کی تقریب یا یوم آزادی کی تقریب۔ اس کے بعد طلباء اور اساتذہ کا جوش، طلباء میں جذبہ، اور اس کے بعد ہم نے اس میں بات کی تھی تیاریوں کی۔ اس کے بعد بروقت ادارے کی سجاوٹ، صفائی ستھرائی، یہ پوائنٹ ہم جس میں جھنڈیاں، جھنڈے، پھول، گملے، ان کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے پھر وقت سے پہلے ہال کا بھر جانا، پھر اس کے بعد ہم نے مہمان خصوصی کی آمد پر استقبال، اسٹیج سیکرٹری کا ڈائس پر آمد، اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کا تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہنا، تلاوت نعت، اور اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کا جو ہے وہ پروگرام کی تفصیل سے آگاہ کرنا۔ یہ باتیں ہم نے جو ہیں یہ ہمارے مشترک نکات جو ہیں وہ تھے۔ اس کے بعد بیٹا جو بات ہونی ہے وہ ہر روداد کی بات مختلف ہو جانی ہے۔ تو اگر یوم پاکستان ہے تو یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش کی گئی تھی لاہور میں، تو اس پہ ہم زیادہ بات کریں گے۔ یہ قرارداد یا اگر یوم پاکستان پہ بات ہوتی ہے تو یوم پاکستان ہمارا عنوان ہے روداد کا، تو ہم زیادہ جو ہے ہماری بحث، ہماری بات اسی پر ہی ہوگی کہ یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو جو ہے اس میں مسلمانوں نے منزل کا تعین کیا تھا، ایک تحریک چلائی تھی کہ ہم نے پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان، یہ نعرہ تھا ان کا۔ ہم زیادہ تر اسی پہ بات کریں گے، اور جو کہ 7 سالوں کے بعد پھر اگر یوم آزادی آتی ہے، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے یوم آزادی آتی ہے، تو بیٹا ہم 14 اگست 1947 کا ذکر کریں گے، جشن آزادی اور جشن، اس کا ہم ذکر کریں گے کہ 14 اگست 1947 کو جا کے ہم نے آزادی حاصل کی۔ تو یہ تو تھے ہمارے جو اگر عنوان میں سے جو چیز آئے گی ہم اسی لحاظ سے اپنی جو روداد ہے، اپنا جو مواد ہے رائٹ کریں گے۔ اس کے بعد چہروں پر خوشی اور مسرت، یہ جو ہے ایک ظاہری بات ہے، اگر ادارے میں ہو رہی ہے تو ہر بچے کے، ہر استاد کے، تمام اساتذہ کے اور ہر تمام اسٹوڈنٹس کے چہروں پر خوشی مسرت ہوگی، کیونکہ وہ ایک جو بھی ایک تقریب ہوتی ہے وہ اس میں تمام اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جوش و خروش سے اپنے، لیکن جب وطن کی بات آتی ہے تو وطن پہ ہر کوئی مار مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد خصوصی لباس اور سجاوٹ، اگر جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کا بھی وہ لباس روٹین کے مطابق نہیں ہوگا، روٹین سے ہٹ کے ہوگا، جیسا کہ پہلے یونیفارم میں سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ود آؤٹ یونیفارم آئیں گے، ایک خصوصی لباس پہنا ہوگا جس پہ جھنڈا سبز رنگ اور سفید رنگ کا لباس ہوگا، اور اس کے علاوہ اور سجاوٹ جو ہمارا کالج ہے، اسکول ہے، تو وہاں بھی بہت زیادہ سجاوٹ ہوگی، وہاں جھنڈے لگائے گئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد
دوسرا پوائنٹ ہم جو بات کریں گے اس کے بعد وہ ہے باقاعدہ آغاز سے قبل ملی ترانے بجائے جانا۔ یہ باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تو اس سے پہلے ملی ترانے بجائے جا رہے ہیں، قومی ترانہ تو اینڈ پہ بجایا جائے گا، ملی نغمے جو ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے اس میں تمام جو ہیں جوش و خروش سے بچے جھوم رہے ہیں، ساتھ گا رہے ہیں، ملی ترانے کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے اس میں۔ یہ بچہ یہاں پہ آپ کو صرف اہم پوائنٹ بتائے گئے ہیں، یعنی کہ آپ کے ایک پیراگراف، آپ انہی پوائنٹ سے ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں، 6-7 لائنیں آپ آرام و سکون سے رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں پوائنٹس کو سمجھیں تو ان کی ڈیٹیل لکھیں تو انشاءاللہ آپ کے ایک معیاری روداد بن جائے گی۔ اس کے بعد مختلف مقررین کا تحریک کے مختلف پہلوؤں پر اظہار۔ مختلف مقررین جو آئے ہوئے تھے، اب ہماری جو ہے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ہمارا جو یہ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں مختلف مقررین جو آئے ہوئے تھے انہوں نے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ ایک مقررین آیا، اس نے 2 قومی نظریے پر بات کی، 2 قومی نظریے کی ڈیٹیل ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے تصور جمہوریت پر بات کی، جمہوریت کی بات ہم لکھیں گے، جمہوریت کے بارے میں لکھیں یا 2 قومی نظریے کے بارے میں لکھیں۔ تو یہ جو ہے ہم اس پر کافی جو ہے باتیں لکھ سکتے ہیں۔ 2 قومی نظریہ، مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہے، یہ کبھی بھی آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، عبادت، رسوم و رواج، ان کی تہذیب، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے، تو یہ دونوں ایک ہی وطن میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس میں جو ہے ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے جداگانہ تہذیب پر بات کی۔ اس کے بعد نیکسٹ آیا، اس نے ہندو اور انگریز کا گٹھ جوڑ پر بات کی۔ اب دوسرا مقرر، جیسے یہ ہندو اور انگریز کا گٹھ جوڑ، بھائی ہندو بھی اور انگریز کا بھی آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا، مسلمانوں کو انہوں نے الگ کر دیا، اس اکیلے بیٹے جیسا سلوک ہو رہا تھا اس کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں سے جائیدادوں سے محروم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جو ہے پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم جو ہے وہ رائٹ کریں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا خواب جو تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہ اسلام کے نام پر وجود میں آئے گا۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش کی تھی منٹو پارک میں، تو وہاں پہ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، جہاں یہ اپنی مرضی سے رہیں، اپنی مرضی سے کھائیں پئیں پہنیں، اپنی مرضی سے یہ عبادت رسومات جو ہیں وہ اپنی تہذیب اپنی مرضی سے کے مطابق یہ بسر کر سکیں، منائیں۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا دوسرا مقرر آیا، اس نے قائد اعظم کی سیاسی بصیرت پر بات کی، قائد اعظم نے کس طرح سیاست کی، کس طرح وہ اپنے وطن کو حاصل کیا۔ اس کے بعد قوم کی قربانیاں، دوسرا آیا مقررین آیا، اس نے قوم کی قربانیوں پر بات کی۔ یہ دیکھیں بیٹا آپ کے ایک پیراگراف ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوم کی قربانی، اگر قوم کی قربانیوں پر دیکھیں تو 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو مسلمانوں کے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اپنی جائیدادیں، اپنے مال، اپنی زمینیں، تمام چیزیں جو تھیں وہ مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے جو ہجرت کر کے ادھر آنا پڑا۔ ایک ہی دن میں اعلان ہو گیا کہ آپ یہاں سے مسلمان وہاں چلے جائیں، وہاں سے جو مسلمان ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ تو اس طرح جو علاقہ ہندوؤں کے قبضے میں آیا تھا، جو ہندوستان کے قبضے میں آیا تھا، انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سامنے آتی ہیں، تو ہم ان سب پر ڈیٹیل سے وضاحت لکھیں گے۔ اس کے بعد نسب العین، تو آخری جو ہے مقرر آیا، اس نے نسب العین پر بات کی کہ ہمارا نسب العین کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے وطن ملا، ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا تقریر کے ساتھ ساتھ ملی نغمے اور گیت وہ بھی چلائے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تاریخی ڈرامہ، ٹیبلو، انفرادی کارکردگی، یہ ہمارے جو وطن کے لیے جو ہے یعنی کہ 14 اگست کے لحاظ سے کوئی ایسا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد
آخر میں صاحب صدر کا بصیرت افروز خطاب، صاحب صدر ہمیشہ آخر میں اپنا خطاب پیش کرتے ہیں، تو صدر جو تھے انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا جو سامعین تھے، آڈینس تھے۔ تو اس کے بعد وطن سے عہد کی تجدید نو اور جوش ولولہ، ان کے جو تھا خطاب تھا اس میں وطن سے عہد کی تجدید نو، کہ انہوں نے وطن سے دوبارہ محبت، جو اس مقصد کے لیے ہمیں وطن ملا تھا، اس وطن ہمارا مقصد یاد دلانا، اس میں جوش، جذبہ، ولولہ، یہ تمام چیزیں پائی جا رہی تھیں۔ اس کے وطن کے بعد اس لاسٹ میں وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا ہوئی، اور اس کے بعد دعائی کلمات ہم کچھ لکھیں گے۔ اس کے بعد تقریب کے اختتام پر قومی ترانہ پڑھا جانا، ہم لکھیں گے کہ قومی ترانہ، اس کے بعد دعا کے بعد قومی ترانہ جو ہی بجنا شروع ہوا تمام لوگوں نے کھڑے ہو گئے اور تہذیب سے کھڑے ہو گئے، یہ تمام چیزیں ہم رائٹ کریں گے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے بچہ جوش، جذبہ کے دور اثرات، جو ہمیں اس تقریب سے جو جوش رہا، وہ جذبہ جو ہمارے اندر آیا، اس کے بہت زیادہ لمبے عرصے تک ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں وہ نقش کر گئے ان کے اثرات۔ تو اس طرح یہ ہماری تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ تو بیٹا انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، آپ لوگ اس لیکچر کو سنیے گا۔ جو اسٹوڈنٹس نہیں سن رہے وہ لازمی طور پہ سنیں، بڑی محنت کی جاتی ہے لیکچر بنانے میں بیٹا، تو جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کا صلہ اسی صورت میں ہے کہ آپ وہ لیکچر سنیں، آپ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہمارے لیکچرز مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔